نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا تیسرا دن ہے اور سبق نمبر 3 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سبق میں وہ امور بیان ہوں گے جن کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ہر معتکف کے لیے ان امور کو یاد رکھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اعتکاف کی حفاظت کر سکے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان امور کو چند ضوابط کی صورت میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان ضوابط کو سمجھنا اور یاد رکھنا معتکف کے لیے آسان ہو۔ تو سب سے پہلے ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی مختلف حالتیں انسان کو پیش آتی ہے، ان حالتوں میں سے پہلی حالت اکراہ کی حالت ہے۔ اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی معتکف کو کسی مجبوری کی وجہ سے زبردستی اس کو مسجد سے نکالا جائے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ گناہگار نہ ہوگا۔ مثلا کسی معتکف کے خلاف کوئی وارنٹ جاری ہوا اور اس معتکف کو پولیس والے جیل میں لے گئے، عدالت میں لے گئے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ وہ گناہگار نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے اور کسی قرض خواہ نے اس کو پکڑ لیا اور مسجد سے نکال لیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اکراہ اور زبردستی کی وجہ سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اگرچہ وہ معتکف گناہگار نہ ہوگا۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف کوئی ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور وہ کام بھول سے کر دے، نسیاناً کر دے، بھول کر دے، ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مثلا کوئی معتکف اپنا اعتکاف بھول گیا تھا اور بھولنے کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکل آیا اور بغیر کسی ضرورت کے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نسیان کی صورت میں بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ خطا اور غلطی کی وجہ سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی معتکف کسی غیر مسجد کو مسجد سمجھا اور ایسی جگہ چلا گیا کہ وہ مسجد کا حصہ نہ تھا، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوا تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہوا ہے۔ اس کو خطا اور غلطی کہا جاتا ہے۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اعذار جو انسان کو کثرت سے پیش نہیں آتی بلکہ وہ کبھی کبھی پیش آتی ہیں، تو معتکف ان اعذار کی نیت سے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مثلا کوئی معتکف مریض کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی ڈوبتی ہوئی شخص کو بچانے کے لیے یا کسی آگ کو بجھانے کے لیے یا مسجد کے گرنے کی خوف سے یا دوائی لینے کے لیے مسجد سے نکلا تو ان تمام صورتوں میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسے اعذار ہے جو کثرت سے پیش نہیں آتے اور کبھی کبھی پیش آتی ہے، تو ان اعذار کے لیے نکلنے کی وجہ سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں علماء کرام نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ مثلا یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی معتکف مریض کی عیادت کے لیے تو نہ نکلے بلکہ کسی طبعی ضرورت یا شرعی ضرورت کے لیے نکلے اور راستے میں وہ کسی مریض کی عیادت کر دے چلتے چلتے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مستقل مریض کی عیادت کی نیت سے اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی ڈوبتی ہوئی شخص کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے یا مسجد کے گرنے کی خوف سے نکلنے کی صورت میں نکلنا معتکف کے لیے ضروری تو ہے، یعنی وہ نکلے گا، ڈوبتی ہوئی شخص کو بچائے گا، آگ بجھائے گا اور مسجد گرنے کی خوف سے اپنے آپ کو بچائے گا، ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، البتہ ان امور کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا۔ پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد کی گرنے کا خوف ہو، اندیشہ ہو اور کوئی معتکف مسجد سے نکلے اور فوراً دوسری مسجد میں چلا جائے اور وہاں اپنا اعتکاف پورا کرے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر مسجد سے نکلنے کے بعد وہ دوسری مسجد میں نہ جائے اور اسی جگہ جو ہے وہ بغیر ضرورت کی کھڑا رہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھا ضابطہ تھا کہ وہ اعذار جو کثرت سے پیش نہیں آتے ان کی وجہ سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
ان چیزوں کی وجہ سے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی معتکف تھا، اس نے روزہ شروع سے نہیں رکھا اعتکاف کی حالت میں غذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی، تو اب اس کا اعتکاف فاسد ہوا، کیونکہ مسنون اعتکاف اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے سبق میں اس کی وضاحت کی تھی۔ اسی طرح کسی معتکف نے روزہ تو رکھا تھا لیکن اس نے توڑ دیا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ان 3 صورتوں میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یعنی کسی معتکف نے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھا تھا لیکن توڑ دیا یا وہ خود بخود روزہ ٹوٹ گیا، تو ان 3 صورتوں میں اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، جن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا، ان صورتوں میں اعتکاف میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلا کوئی معتکف بھول کر کچھ کھائے پیے، تو چونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے اعتکاف میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ یہاں ایک صورت علماء نے لکھی ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں بھول کر جماع کرنے سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی معتکف بھول کر جماع اور ہم بستری کر لے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ چھٹا ضابطہ انشاءاللہ اگلی کلپ میں بیان کرتا ہوں۔ یہ 5 ضوابط ابھی اس کلپ میں کافی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔